حکام نے کہا ہے کہ مصر میں چھٹیاں گزارنے کے دوران ایک جرمن سیاح سونپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ جرمن پولیس کے مطابق، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، 5 سالہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیوں کے دوران ایک سونپ چارمر شو میں شریک ہوا تھا جب اسے اس ماہ کے شروع میں جانور نے کاٹا تھا۔ الجزائر کے گول کیپر لوکا زیڈان کا اسپین کی دوسرے درجے کی فٹ بال لیگ میں اپنے کلب گراناڈا کے لیے کھیلتے ہوئے جبڑے اور ٹھوڑی میں فریکچر ہونے کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہے۔ فرانس کے سابق عظیم زین الدین زیدان کے بیٹے کو اتوار کے روز المیریا کے ہاتھوں اپنی ٹیم کی 4-2 سے ہوم شکست کے دوران حریف سے ٹکرانے کے بعد چوٹ لگ گئی تھی۔ بن جبیل کے تاریخی مرکز میں ایک 400 سال پرانی عظیم مسجد ایک بار شہر کی پائیدار ثقافتی یادوں کی گواہی کے طور پر کھڑی تھی۔ آج یہ اب 500 سے زائد عمارتوں کے ساتھ ساتھ کھنڈرات میں پڑا ہوا ہے، جو جنوبی لبنان میں بڑھتی ہوئی فوجی مہم میں اسرائیلی افواج کے ذریعے منظم طریقے سے تباہ کر دی گئی ہیں۔ سیٹلائٹ کی تصاویر اور اوپن سورس کے باریک بینی سے تجزیہ کے ذریعے الجزیرہ نیٹ کی حقائق کی جانچ کرنے والی ٹیم کی ایک بصری تحقیقات نے جنوبی لبنان کو مستقل طور پر آباد کرنے کے لیے جان بوجھ کر اسرائیلی پالیسی کا انکشاف کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن میں تارکین وطن کے حراستی مرکز پر امریکی فضائی حملے کی ممکنہ جنگی جرم کے طور پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں حقوق گروپ نے کہا کہ 28 اپریل 2025 کو ہونے والی ہڑتال نے شمال مغربی یمن میں سادہ میں ایک حراستی مرکز کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 8 زیر حراست افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ اے آئی میٹنگ نوٹ ٹیکر ایپس نے محسوس کیا ہے کہ میٹنگز کو نقل کرنا اور صرف سمری فراہم کرنا ان کے کاروباری ماڈلز اور قیمتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اب ایک مکمل ورک سپیس کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں صارفین مختلف ذرائع سے ڈیٹا لاتے ہیں، اس سب میں تلاش کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ ریڈ اے آئی فائرفلائز اے اور فاتم جیسے نوٹ کرنے والوں کے بعد اوتر اب ایک ماڈل سیاق و سباق پروٹوکول MCP کلائنٹ کے طور پر کام کر کے انٹرپرائز سرچ شروع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشترکہ معیار کا استعمال کرتے ہوئے باہر کی ایپس اور سروس سے ڈیٹا کو منسلک اور کھینچ سکتا ہے، جسے اے آئی ٹولز تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ اوٹر کو اب تقریباً 1 دہائی ہو چکی ہے، لیکن یہ پچھلے چند مہینوں میں ایک انٹرپرائز پروڈکٹیوٹی ٹول بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں کمپنی نے تنظیموں کے لیے ایپ کے باہر اوتر ڈیٹا تک رسائی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق MCPs بنانے کا ایک طریقہ شروع کیا۔ کمپنی کا اسپوٹیفائی نے ایک نیا فٹنس ہب متعارف کرایا ہے کیونکہ یہ صارفین کے ورزش کے معمولات میں اپنے کردار کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نئی خصوصیت پلیٹ فارم کی موجودہ میوزک پلے لسٹس کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ ورزش کے تجربات کا اضافہ کرتی ہے۔ فٹنس ہب مفت اور پریمیم دونوں صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ اس تک رسائی فون، کمپیوٹر اور TV پر کی جا سکتی ہے۔ صارفین نئے فٹنس ہب سیکشن تمام براؤز ٹیب کے ذریعے یا فٹنس کی اصطلاح تلاش کر کے فیچر تلاش کر سکتے ہیں۔ کراچی کا سبز احاطہ 2% سب بھی کم ہو گیا ہے کیونکہ حکام نے کونو کارپس کے درختوں کو ہٹانے اور ان کی جگہ مقامی نسل کے درخت لگانے حلوہ مہم جاری رکھی ہے، جبکہ یہ پالیسی ایک ایسے درخت کو ختم کرنے کے لیے متعارف کرائی گئی تھی جس کا بڑے پیمانے پر شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ خدشات ابرے ہیں کہ اس مہم کے نتیجے میں دیگر قیمتی درختوں کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، جن میں بین الاقوامی یونین برائے تحفظ فطرت کی طرف سے درجہ بند انواع بھی شامل ہیں جو کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیرون ملک مقیم کھلاڑیوں اور کوچز نے جوش و خروش سے پاکستانی کھانوں کو اپنایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جاری 2024 پاکستان سپر لیگ PSL ایپلی کے دوران مقامی پکوانوں کی بھرپور تعریف کی۔ فرنچائز کی طرف سے شیئر کی گئی ہلکے پھلکے پروموشنل ویڈیو کو جیکب اورم، بلے باز ڈیون کونوے، اینڈریز گوس اور مارک چیپمین، آل راؤنڈر کرس گرین اور باؤل رچرڈ گلیسن کو مقامی پکوانوں کی ایک رینج آزماتے ہوئے دیکھا گیا۔ والوں نے پہلی بار نومبر میں ڈیوائس کو بغیر کسی قیمت یا ریلیز کی تاریخ کے متعارف کرانے کے بعد اسٹیم کنٹرولر کے لیے لانچ کی تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ کنٹرولر 4 مئی کو اسٹیم اسٹور کے ذریعے 9 میں فروخت ہوگا۔ اسٹیم کنٹرولر مقناطیسی تھمب سٹکس اور صارف کی مکمل اسٹیم گیم لائبریری کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے بٹنوں اور کنٹرولز کے مکمل سیٹ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اس کے ٹریک پیڈز کے لیے نمایاں ہیں جو کہ اسٹیم ڈیک پر پائے جانے والے مشابہ ہیں۔ والوں میں 4 ہیپٹک موٹرز بھی شامل ہیں کہ گیم پلے کے دوران ہائی ڈیفینیشن رمبل فیڈ بیک فراہم کرنا ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو مطلع کیا کہ پاکستان کو
آئرلینڈ کی سپلائی میں تیزی سے کمی کے باعث گیس کے بحران کا سامنا ہے۔ گیس کی سپلائی تقریباً 700 ملین مکعب فٹ یومیہ تک گر گئی ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے پہلے تقریباً 1.5 MMCFD تھی، جس سے دستیابی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ بحرین میں منگل کے روز 5 افراد کو ایران کے ساتھ دہشت گردانہ اور دشمنانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران چھوٹی خلیجی ریاست پر بمباری کی تھی۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ 2 افغانوں اور 3 بحرینیوں کو سزا سنائی گئی اور چوتھے بحرینی کو ہائی کرمل کورٹ نے بری کر دیا۔ ایران نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ آبنائے ہرمز میں آبدوز کی کیبلز کی ڈیجیٹل اکانومی کے لیے ایک خطرناک نقطہ ہے، جس سے اہم انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ تنگ آبی گزرگاہ، جو پہلے ہی عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک چوکی ہے، ڈیجیٹل دنیا کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ 2003 سرمائی اولمپکس کے فرانسیسی منتظمین آئس ہاکی کے لیے نیس سے باہر متبادل مقامات کی تلاش کر رہے ہیں، بشمول پیرس اور لیون، کیونکہ ساحلی شہر کے نئے میئر کو شامل سیاسی تعطل کی وجہ سے۔ میلان کورٹینا اولمپکس کی طرح فرانسیسی الپس پروجیکٹ نے پہاڑی ریزورٹس میں برفانی کھیلوں کو تقسیم کیا ہے اور برف سے پاک شہر نیس کے بحیرہ روم کے ریزورٹ میں سکیٹنگ کی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ حکومت پیٹرول پر دوبارہ ٹیکس بڑھا سکتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ریونیو حاصل کرنا اور IMF کی شرائط کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی پہلے ہی 2000 روپے کے سالانہ ہدف سے زیادہ ہونے کی توقع ہے، 17 سوستہ بلین، لیکن آنے والے مہینوں میں لیوی کو مزید بڑھانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجوزہ ریگولیشن آف نسوار بل 2021 پر اعتراضات اٹھائے ہیں، جس سے اس کا ابتدائی جائزہ لینے کا عمل سست ہو گیا ہے۔ پرائیویٹ ممبر بل مسلم لیگ کی قانون ساز آمنہ سردار نے پیش کیا تھا اور اس میں صوبے بھر میں نسوار کی پیداوار، فروخت اور تقسیم کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے 2005 کی چوتھی سہ ماہی میں آزاد جموں و کشمیر HK کے کئی شہروں میں ایک آزاد معیار کی خدمت جائزہ لے گیا۔ مجموعی طور پر 37 وائس کالز جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 37 وائس کالز اور SMS ٹیسٹ کیے گئے اور مجموعی سروس کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے براڈ بینڈ کی کارکردگی کے لیے شاؤمی نے باضابطہ طور پر ریڈمی پاد 2 نے لانچ کیا ہے، جب ڈیوائس پہلی بار مارچ میں رپورٹس میں سامنے آئی تھی۔ بجٹ ٹیبلٹ ہونے کے باوجود یہ وائی فائی یا 4G سے منسلک ہونے کے آپشنز لاتا ہے، جس سے سفر کو آسان بنانا چاہیے۔ ریڈمی پاد 2 نو میں 2008 کل 238 پکسلز کی ریزولوشن کے ساتھ 7 انچ کا LCD ہے۔ اسکرین ہموار بصری کے لیے، خطفی ہرٹز ریفریش ریٹ اور تیز رد عمل کے اوقات کے لیے 200 ہرٹز ٹچ سیمپلنگ ریٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ چوٹی کی چمک کے 700 نٹس تک بھی پہنچتا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA نے منگل کو ڈیرہ غازی خان میں فاروق احمد خان لغاری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اپ گریڈیشن اور توسیع کے لیے مالیاتی بولیاں کھول دیں۔ بولی دوپہر 3 بجے PAA ہیڈ کوارٹر کراچی میں P&D کانفرنس روم میں بولی دہندگان کے نمائندوں کی موجودگی میں کھولی گئی۔ بولی کی افتتاحی تقریب کو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول فیس بک اور YouTube پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے منگل کو بلوچستان کے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آپریشن غضب للحق کے تحت سرحد پر افغان طالبان فورسز اور دہشت گردوں کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ ماہرہ خان نے ریپر طلحہ انجم اور اداکار سبینہ فاروق کے ساتھ مل کر 1 اپریل کو صومالیہ کے ساحل سے بحری قزاقوں کے ذریعے اغوا کیے جانے والے جہاز کے عملے کے اللاغ پاکستانی ارکان کے لیے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر ایک کہانی میں اس نے واقعے کے بارے میں ایک ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کی اطلاع کیوں نہیں دی جا رہی اور انہیں بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ آسٹریا میں ایک ایسے شخص کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے جس پر دولت اسلامیہ سے وفاداری کا عہد کرنے اور تقریباً 2 سال قبل ویانا میں سپر سٹار گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے کنسرٹ میں ایک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔
اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن آسٹریا بھی اگست 2020 میں سوئفٹ کی 3 پرفارمنس کو منسوخ کر دیا۔ گلوکارہ کے مداح جنہیں سوئفٹس کہا جاتا ہے، جو اپنے ایک پرفارمنس چاہتا ہے، جو اپنے ریکارڈ قائم کرنے والے اراسطور کی ایک پرفارمنس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے آسٹریا گئے تھے، تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ویانا کو ایک دوست بنانے کے لیے ریلی نکالی۔ یونانی حکام نے بتایا کہ منگل کے روز وسطی ایتھنز میں ایک مسلح شخص نے سماجی تحفظ کے دفتر اور ایک کورٹ ہاؤس پر فائرنگ کی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ بندوق بردار کو تلاش کرنے کے لیے پولیس آپریشن جاری تھا، جس کے بارے میں یونانی میڈیا کے مطابق ایک 58 سالہ شخص تھا۔ پولیس نے بتایا کہ شارٹ گن سے مسلح ایک مشتبہ شخص نے ابتدائی طور پر یونانی حکومت کے وسط میں واقع سوشل سیکورٹی کے دفتر پر فائرنگ کی، جس سے ایک ملازم زخمی ہو گیا۔ جائے وقوع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے اس شخص کا علاج کیا، تاہم مسلح شخص موقع سے فرار ہو گیا۔ تہران ایران 2 ماہ قبل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر پہلے حملے کے بعد سے ایرانی حکام اور ملک میں 9 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود ایران کے کام کرنے کے طریقے اور کلیدی فیصلوں پر کون کنٹرول کرتا ہے، اس کے کچھ عناصر ابھی مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ میئر زہران ممدانی نے ایک اعلان میں کہا کہ نیویارک سٹی فٹ بال کے شائقین کے لیے مفت ایونٹس کا ایک سلسلہ منعقد کرے گا، جو امید کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے جوش و خروش کا تجربہ کریں گے، لیکن وہ میچوں کے ٹکٹوں کی بھاری قیمتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ممدانی، ایک مشہور فٹ بال کے عقیدت مند، نے پیر کو نیویارک کے گورنر کیتھی ہوچل کے ساتھ مفت ایونٹس کا اعلان کیا۔ کروشین فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ لوکا مودرک کی بائیں گال کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد کامیاب سرجری ہوئی ہے اور توقع آئندہ فیفا ورلڈ کپ کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ آج سے میلان کے مڈ فیلڈر کو کپ کے لیے فٹ ہو جائیں گے۔ آج سیریے ڈرا کے دوران جوونٹس کے مڈ فیلڈر مینویل لوکاٹیلی کے ساتھ سروں کے تصادم کے بعد چوٹ لگی اور پیر کو سرجری کرائی گئی۔ 16 سالہ اس کے 5ویں ورلڈ کپ میں شرکت سے چند ہفتے قبل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اہم اسلامی مدرسے کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جس سے علاقے کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے پولیس کے ایک ڈوزیئر کی بنیاد پر یہ حکم جاری کیا، جس میں مدرسے اور کالعدم سیاسی جماعت اسلامی کے درمیان پائیدار اور خفیہ روابط کا الزام لگایا گیا تھا۔ کانگریس کے 2 ریپبلکن ممبران ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈرونز سے متعلق ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے نیشنل گارڈ کو بااختیار بنائیں اور آنے والے ورلڈ کپ گیمز میں متحد وفاقی سیکورٹی پوزیشن کو یقینی بنائیں۔ امریکی نمائندوں مائیکل میکول اور ایلیہ کرین کا خط، جو دونوں ایوان نمائندگان کی ہوم لینڈ سیکورٹی پر کمیٹے میں بیٹھے ہیں، جمعہ کو امریکی ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکریٹری مارکوین مولن، قائم مقام امریکی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ اور پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگسٹ کو بھیجا گیا۔ ویوو نے چین میں ویوو Y600 پرو کو باضابطہ طور پر متعارف کرایا ہے، جو کہ مین اسٹریم اسمارٹ فون میں نظر آنے والی سب سے بڑی بیٹریوں میں سے ایک ہے۔ نیا ماڈل اب Y500 پرو کو کامیاب کرتا ہے اور نسبتاً پتلا ڈیزائن کو برقرار رکھتے ہوئے بیٹری کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ یہ فون کو دوسرے بیٹری چیمپئنز جیسے کہ آنر 1، ریئلمی نارزو پاور اور چند دیگر کی پسند کے برابر رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے ریپبلکن قانون سازوں کے ایک گروپ نے H-1B ویزا پروگرام کو 3 سال کے لیے معطل کرنے کا بل پیش کیا ہے۔ 2006 کے اختتامی H-1B ویزا ابیوز ایکٹ کے عنوان سے مجوزہ قانون کو کانگریس میں ایلی کرین نے متعارف کرایا تھا اور اسے 7 دیگر ریپبلکنز کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PRA نے اسکردو ایئرپورٹ کے مین رن وے کو جاری دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے جزوی طور پر بند کر دیا ہے، جس سے روزانہ کئی گھنٹے تک فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ ایئر مین کو ایک نوٹس میں اتھارٹی نے کہا کہ رن وے کورا ایل توتو آر روزانہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک دستیاب نہیں رہے گا۔